حدیث نمبر 7 کو سیدنا تمیم بن اوس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ دجال بیان کیا، جو بعد میں پھر بہت سے لوگوں نے ان صحابی رسول سے لے کر آگے دوسرے لوگوں تک روایت کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے غزوات میں بھی شریک رہے۔ روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین نصیحت ہے۔ قلنا لمن، تو ہم صحابہ اکرام نے پوچھا کس کے لیے؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ائمۃ المسلمین کے لیے اور عوام الناس کے لیے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ الدین النصیحہ، نصیحہ کہتے ہیں خلوص کے ساتھ دوسروں کے معاملات کو سنوارنا، ان کی اصلاح کرنا، ٹیلنگ سم ون ٹو گو دا رائٹ وے، پیوریفیکیشن۔ دین خیر خواہی کا نام ہے، نصیحت ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کس کے لیے؟ فرمایا النصیحۃ للہ، یہ نصیحت اللہ کے لیے، یعنی یہاں اس سے مراد اپنے آپ کو اللہ کے لیے خاص کر لینا ہے، دل سے، زبان سے، اپنے اعمال سے، اپنی نیتوں کو اور اپنی عبادات کو اللہ کے لیے خاص کرنا۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا جینا اور مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، تو اسی کے احکام کی پیروی کی جائے اور اسی کی عبادت کی طرف دعوت دینا، یہ النصیحۃ للہ ہی ہے۔ پھر فرمایا لکتابہ، اور اس کی کتاب کے لیے۔ النصیحۃ للکتاب سے مراد قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانا جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اس کی تلاوت اور تدبر، پھر اس کی نشر و اشاعت اور اس کی تبلیغ کے لیے کوشاں رہنا، یہ النصیحۃ للکتاب ہے۔ پھر فرمایا ولرسولہ، اور اس کے رسول کے لیے۔ نصیحت لرسول یہ ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان اور ان کی نصیحت، ان سے محبت اور عقیدت اور ان کی اتباع کرنا، اور ان سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے محبت کرنا۔ وَمِنَ النَّصِيحَةُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم that you respect his companions۔ اگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسپیکٹ آپ نہیں کرتے تو اس مین کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ صحابہ جن کے خلیل، جن کے دوست خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ وہ فرقہ جنتی ہوگا جو ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ محبت کرنا اور ان کے دشمنوں کے ساتھ عداوت رکھنا، یہ نصیحت لرسول ہی ہے۔ اور پھر فرمایا لأئمۃ المسلمین وعامتہم، مسلم امام اور عام لوگ۔ ائمۃ المسلمین کی تشریح اسکالرز دو طرح سے کرتے ہیں، امام فی الدین اور امام وہ جو سلطان ہو، جو لیڈر ہو، حکمران۔ امام فی الدین سے مراد اسکالر اور علماء ہیں۔ نصیحت لأئمۃ المسلمین سے مراد ان کے صحیح کاموں میں ان کے اطاعت کرنا، ان کے علم اور فضل سے فائدہ اٹھانا اور ان کی رسپیکٹ کرنا۔ ہاں اگر کہیں وہ غلط ہیں تو اس سے اعراض کرنا۔ ڈیفینیٹلی اسکالرز بھی بشر ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور ہمارا اختلاف کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فوراً سے ہم ان کے عقائد کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسلام سے خارج کرنے کی بات کرتے ہیں، جبکہ یہ طریقہ اہل خوارج کا ہے۔
اگر آپ ہر ایک کو اسلام سے خارج کرنے کی بات کریں گے کہ وہ بھی اسلام سے باہر ہے، از آؤٹ آف اسلام، تو اسلام میں پیچھے کون رہ گیا؟ آپ اور آپ کے دوست؟ اسکالر سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اور علماء جب غلطیاں کرتے ہیں تو ان کو کینسل نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی ان کی غلطی کو ٹھیک سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کیا جاتا ہے کہ اسی کو آپ حجت بنا لیں، فلاں امام تو اس طرح سے کہتے ہیں، فلاں علماء اس طرح سے کہتے ہیں، جبکہ وہ بات حدیث سے مخالف ہو تو ہم کبھی بھی اس پر عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ جہاں پر بات حدیث سے مخالف ہوگی یا قرآن سے مخالف ہوگی سمپلی ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نصیحت لرسول ہی ہے، اور یہ نصیحت لرسول پہلے ہے، نصیحت لائمۃ المسلمین بعد میں ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ جو علماء حق ہیں، بہت سے علماء احکام فی الدین پر، عقائد پر، حلال اور حرام پر آج بھی مسجد نبوی کے اندر درس دینے کے لیے موجود ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو ان سے علم حاصل کرتے ہیں، اور آج کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے سہولت یہ رکھی ہے کہ ہم براہ راست ان کو سن سکتے ہیں۔ شیخ العثیمین ہیں، ابن الباز ہیں، البانی ہیں، الفوزان ہیں، ان کے لیکچرز آج بھی ویڈیوز میں موجود ہیں۔ تو نصیحت لائمۃ المسلمین یہ ہے کہ دین میں جو بھی اطاعت کی بات علماء کریں، ان کے علم سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوسری طرف ائمۃ المسلمین سے مراد حکمران بھی ہیں، تو جو حلال پر ان کے احکام ہوں، جو ان کے آرڈرز اور قانون ہوں، ان پر عمل کیا جائے، جو حرام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرے تو ان سے رک جائیں، یہ نصیحت لائمۃ المسلمین ہے۔ دوسری اس کے ساتھ جو بات کی گئی وعامتہم، اور عام لوگ، عوام الناس کے ساتھ نصیحت یہ ہے ان کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کے ساتھ پیش آنا، ان کے عیبوں کو چھپانا، اور دین اور دنیا کی بھلائی کی باتوں کی طرف ان کو راغب کرنا، نصیحت عامتہم۔ أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.